الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل فی قلبی نورا الحمدللہ عدد ما خلق الحمدللہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز احباب، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا وہ بخوبی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ سب بھرپور محنت کر رہے ہوں گے اس سبق سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 سے لے کر 228 تک اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ تو پہلے تلاوت ہوگی، پھر ترجمہ اور پھر تفسیر۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم۔ وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور تجھ سے پوچھتے ہیں حکم حیض کا۔ قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دے وہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، سو تم الگ رہو عورتوں سے، فی المحیض حیض کے وقت،
वला तक़रबूहुन्ना और नज़दीक ना हो इनके हत्ता यतहुरना जब तक पाक ना होवे फ़इज़ा ततहरना फिर जब पाक हो जाएं फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह तो जाओ इनके पास जहाँ से हुक्म दिया तुमको अल्लाह ने। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना बेशक अल्लाह को पसंद आते हैं तौबा करने वाले, व युहिब्बुल मुतत्वहिरीन और पसंद आते हैं गंदगी से बचने वाले। वयसअलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन्निसाअ फ़िल महीज़ वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरन फ़इज़ा ततहरन फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्वहिरीन। और तुझसे पूछते हैं हुक्म हैज़ का, कह दे वो गंदगी है, सो तुम अलग रहो औरतों से हैज़ के वक़्त और नज़दीक ना हो इनके जब तक पाक ना हो जावें। फिर जब खूब पाक हो जाएं तो जाओ इनके पास जहाँ से हुक्म दिया तुमको अल्लाह ने। बेशक अल्लाह को पसंद आते हैं तौबा करने वाले और पसंद आते हैं गंदगी से बचने वाले। निसाउकुम हर्सुल्लकुम तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं। फ़अतू हर्सकुम सो जाओ अपनी खेती में जहाँ अन्ना शिअतुम जहाँ से चाहो। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम और आगे की तदबीर करो अपने वास्ते। वत्तकुल्लाह और डरते रहो अल्लाह से। वअलमू अन्नकुम और जान रखो तुमको मुलाक़ूहु इससे मिलना है। वबश्शिरिल मुमिनीन और खुशखबरी सुना ईमान वालों को। निसाउकुम हर्सुल्लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूहु वबश्शिरिल मुमिनीन तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, सो जाओ अपनी खेती में जहाँ से चाहो और आगे की तदबीर करो अपने वास्ते और डरते रहो अल्लाह से और जान रखो कि तुमको इससे मिलना है और खुशखबरी सुना ईमान वालों को। वला तजअलुल्लाह उर्ज़तन और मत बनाओ अल्लाह के नाम को निशाना लिअयमानिकुम अपनी कस्में खाने के लिए अन तबर्रु खाने के लिए कि सलूक करने से वतत्तक़ू और परहेज़गारी से वतुस्लिहू बैनन्नास और लोगों में सुलह कराने से बच जाओ। अल्लाहु समीउन अलीम और अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है। वला तजअलुल्लाह उर्ज़तन लिअयमानिकुम अन तबर्रु वतत्तक़ू वतुस्लिहू बैनन्नास वल्लाहु समीउन अलीम और मत बनाओ अल्लाह के नाम को निशाना अपनी कस्में खाने के लिए कि सलूक करने से और परहेज़गारी से और लोगों में सुलह कराने से बच जाओ और अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु नहीं पकड़ता तुमको अल्लाह बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम बेहुदा कस्मों पर वलाकिन युआखिज़ुकुम तुमको इन कस्मों पर बिमा कसबत कुलूबुकुम जिनका कसद किया तुम्हारे दिलों ने। वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम और अल्लाह बख्शने वाला तहम्मुल करने वाला है। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम नहीं पकड़ता तुमको अल्लाह बेहुदा कस्मों पर तुम्हारी, लेकिन पकड़ता है तुमको इन कस्मों पर जिसका कसद किया तुम्हारे दिलों ने और अल्लाह बख्शने वाला तहम्मुल करने वाला है। लिल्लज़ीना युअलूना मिन निसाइहिम जो लोग कसम खा लेते हैं अपनी औरतों के पास जाने से तरब्बसु अर्बात अशहुर उनके लिए मोहलत है 4 महीने की। फ़इन फ़ाओ फिर अगर बाम मिल गए फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। लिल्लज़ीना युअलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बात अशहुर फ़इन फ़ाओ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम जो लोग कसम खा लेते हैं अपनी औरतों के पास जाने से उनके लिए मोहलत है 4 महीने की। फिर अगर बहाम मिल गए तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वइन आज़मुत तलाक़ा और अगर ठहरा लिया छोड़ देने को फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम तो बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। वइन आज़मुत तलाक़ा फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम और अगर ठहरा लिया छोड़ देने को तो बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। वल मुतल्लक़ातु यतरब्बसना और तलाक वाली औरतें इंतज़ार में रखें बिअन्फुसिहिन्ना सलासता कुरू अपने आप को 3 हैज़ तक। वला यहिल्लु लहुन्ना और इनको हलाल नहीं कि अन यक्तुमना मा खलक़ल्लाहु छुपा रखें जो पैदा किया अल्लाह ने इनके पेट में। इन कुन्ना युमिन्ना अगर वो ईमान रखती हैं बिल्लाहि अल्लाह पर वल यौमिल आखिर और पिछले दिन पर। व बौलतुन्ना अहक़्क़ु बिरद्दिहिन्ना और उनके खावंद हक रखते हैं बिरद्दिहिन्ना इनके लौटा लेने का। इन अरादो इस्लाह इस मुद्दत में अगर चाहे सलूक से रहना। वलाहुन्ना मिस्लुल्लज़ी और औरतों का भी हक है अलैहिन्ना बिलमारूफ़ जैसा कि मर्दों का उन पर हक है दस्तूर के मुवाफ़िक। वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजा और मर्दों को औरतों पर फजीलत है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम और अल्लाह ज़बरदस्त है तदबीर वाला।
اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور لوگ آپ سے حیض کی حالت میں صحبت وغیرہ کرنے کا حکم پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ وہ حیض گندگی کی چیز ہے، تو حالت حیض میں عورتوں کے ساتھ صحبت کرنے سے علادہ رہا کرو، اور اس حالت میں ان سے قربت مت کرو جب تک وہ حیض سے پاک نہ ہو جائیں۔ پھر جب وہ عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائیں کہ ناپاکی کا شک و شبہ نہ رہے تو ان کے پاس آ جاؤ، یعنی ان سے صحبت کرو جس جگہ سے تم کو خدا تعالیٰ نے اجازت دی ہے، یعنی آگے سے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے مثلاً اتفاقاً بے احتیاطی سے حالت حیض میں صحبت کر بیٹھا، پھر متنبہ ہو کر توبہ کر لی، اور محبت رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے جو حالت حیض میں صحبت کرنے سے اور دوسرے منہیات سے بچتے ہیں، اور حالت پاکی میں اجازت صحبت کی دینا، پھر اس قید سے اجازت دینا کہ آگے کے موقع میں صحبت ہو، اس لیے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں جس میں نطفہ بجائے تحمل کے اور بچہ بجائے پیداوار کے ہے، سو اپنے کھیت میں جس طرح سے چاہو آؤ، اور جس طرح کھیتی میں اجازت ہے اسی طرح بیویوں کے پاس پاکی کی حالت میں ہر طرف سے آنے کی اجازت ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے ذریعے سے ان امور کا حجاب مت بناؤ کہ تم نیکی کے اور تقویٰ کے اور اصلاح فیما بین حلق کے کام کرو، یعنی اللہ کے نام کی یہ قسم نہ کھاؤ کہ ہم یہ نیک کام نہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے جانتے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تم پر آخرت میں دار و گرہ نہ فرمائیں گے تمہاری قسموں میں ایسی بیہودہ قسم پر جس میں بلا قصد جھوٹ بولا گیا، لیکن دار و گیر میں فرما دیں گے جھوٹی قسم پر جس میں تمہارے دلوں نے جھوٹ بولنے کا ارادہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے ایسی بیہودہ قسم پر دار و گیر نہ فرمائی۔ للذین یؤلون من نسائہم، یعنی جو لوگ بلا قید مدت یا 4 ماہ یا زائد مدت کے لیے قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے سے، ان کے لیے 4 مہینے تک کی مہلت ہے، سو اگر ان 4 مہینے کے اندر یہ لوگ اپنی قسم کو توڑ کر عورت کی طرف رجوع کر لیں تب تو نکاح باقی رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسی قسم کو توڑنے کا گناہ کفارے سے معاف کر دیں گے، اور چونکہ بیوی کے حقوق ادا کرنے لگا اس پر رحمت فرما دیں گے، اور اگر بالکل چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کر لیا اور اس لیے 4 ماہ کے اندر قسم توڑ کر رجوع نہیں کیا تو 4 ماہ گزرتے ہی قطعی طلاق پڑ جائے گی۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن، اور طلاق دی ہوئی عورتیں جن میں اتنی صفتیں ہوں خاوند نے ان سے صحبت یا خلوت صحیح کی ہو، ان کو حیض آتا ہو، آزاد ہوں، یعنی شرعی قاعدے سے لونڈی نہ ہو، اپنے آپ کو نکاح سے روکے رکھیں 3 حیض ختم ہونے تک، اور اس کی عدت کہتے ہیں۔ اور ان عورتوں کو یہ بات حلال نہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ ان کے رحم بچہ دان میں پیدا کیا ہو، ہوا حمل ہو یا حیض، اس کو پوشیدہ کریں، کیونکہ اس کے پوشیدہ کرنے سے عدت کا حساب غلط ہو جائے گا۔ اگر وہ عورتیں اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہیں، اس کے یقین کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے قیامت میں نافرمانی پر سزا نہ ہو جائے، اور ان عورتوں کے شوہر جبکہ ان کو طلاق رجعی ملی ہو، جس کا بیان آگے آئے گا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ آیات عورتوں اور مردوں کے باہمی حقوق و فرائض اور ان کے درجات کے بیان میں ایک شرعی ضابطے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس آیات سے پہلے اور اس کے بعد کئی رکوع تک اس ضابطے کی اہم جزیات کا بیان ہے۔ اس جگہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے عورت کے اس موافق کی کچھ تشریح کر دی جائے جو اسلام نے اس کو عطا کیا ہے، جس کو سمجھ لینے کے بعد یقینی طور پر اس کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ ایک عادلانہ اور متعادلانہ نظام کا مقتضا یہی تھا، اور یہی وہ مقام ہے جس سے اونچ نیچ یا انحراف انسان کے دین و دنیا کے لیے عظیم خطرہ بن جاتا ہے۔ غور کیا جائے تو دنیا میں 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس عالم کی بقا اور تعمیر و ترقی میں عمود کا درجہ رکھتی ہیں، ایک عورت، دوسرے دولت۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو یہی دونوں چیزیں دنیا میں فساد، خون ریزی اور طرح طرح کے فتنوں کا سبب بھی ہیں، اور غور کرنے سے اس نتیجے پر پہنچنا کچھ دشوار نہیں کہ یہ دونوں چیزیں اپنی اصل میں دنیا کی تعمیر و ترقی اور اس کی رونق کا ذریعہ ہیں، لیکن جب کہیں ان کو اپنے اصلی مقام و موقف سے ادھر ادھر کر دیا جائے تو یہی چیزیں دنیا میں سب سے بڑا زلزلہ بھی بن جاتی ہیں۔ قرآن نے انسان کو نظام زندگی دیا ہے، اس میں ان دونوں چیزوں کو اپنے اپنے صحیح مقام پر ایسا رکھا گیا کہ ان کے فوائد و ثمرات زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں اور فتنہ فساد کا نام نہ رہے۔ دولت کا صحیح مقام اس کے حاصل کرنے کے ذریعے اور خرچ کرنے کے طریقے اور تقسیم دولت کا
عادلانہ نظام یہ ایک مستقل علم ہے جس کو اسلام کا معاشی نظام کہا جا سکتا ہے۔ اس کا بیان انشاءاللہ کسی اور موقع پر ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک صحیح طرح پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔